بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شمس، بغداد، 18 ستمبر 1243۔ برف کی لٹکتی کلموں اور برفاب سفید راستوں سے آگے دور کہیں ایک پیغام بر نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسری سے آیا تھا اور اس پر درویشوں میں ہلچل سی ہوئی، جو جانتے تھے کہ سال کے اس وقت میں مہمان گرمیوں کے میٹھے انگور سے بھی زیادہ کامیاب تھے۔ اس قدر فوری پیغام لانے والا قاصد، جس نے برفانی طوفان کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اس کے دو میں سے کوئی ایک مطلب ہو سکتا تھا: کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا یا پھر کچھ اہم ہونے جا رہا تھا۔ قاصد کی آمد پر خانقاہ کے درویشوں میں خسر پسر شروع ہو گئی، کیونکہ ہر کوئی شیخ کو دیے گئے خط کے بارے میں متجسس تھا، لیکن اسرار کی چادر تلے شیخ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا۔ جذبات سے آری زیر لب جیسے جگالی کرتے اور سرگرمی سے خود پر پہرے بٹھائے، کئی روز ان کے چہرے پر ایسا تاثر رہا جیسے وہ اپنے ضمیر سے لڑ رہے ہوں اور درست فیصلے پر پہنچنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہو۔ اس دورانیے میں بابا زمان کے قریب سے مشاہدے پر مجھے صرف تجسس نے نہیں اکسایا تھا، اندر کہیں باطن میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خط ذاتی طور پر میرے متعلق تھا، اگرچہ میں یہ نہ بتا سکتا تھا کہ کس طرح سے۔ میں نے کئی شامیں خدا سے رہنمائی کی استدعا میں اللہ کے 99 اسماء حسنہ کا ورد کرتے گزاریں۔ ہر مرتبہ ایک ہی نام سامنے آ جاتا: الجبار۔ ہر شے جس کے زیر تصرف ہے اور جس کی سلطنت میں اس کی مرضی و ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آنے والے دنوں میں جب خانقاہ میں ہر کوئی بے لگام اندازے لگا رہا تھا، میں باغ میں تنہا وقت گزارتا اور دھرتی ماں کو برف کی دبیس چادر تلے دراز دیکھتا۔ آخر ایک روز ہمیں باورچی خانے میں لگی تانبے کی گھنٹی متواتر بجتی سنائی دی، جو ہمیں فوری اجلاس کے لیے بلا رہی تھی۔ خانقاہ کے بڑے کمرے میں داخل ہونے پر مجھے شاگرد اور درویش سب وہاں جمع ملے، جو ایک بڑے سے دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دائرے کے درمیان آفندی تھے، ان کے لب بھنچے ہوئے اور آنکھیں دھندلی تھیں۔ کھنکار کر گلا صاف کرنے کے بعد وہ بولے: بسم اللہ۔ آپ سب حیران ہوں گے کہ میں نے آج آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ معاملہ اس خط کا ہے جو مجھے موصول ہوا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے آیا، یہ کہنا کافی ہے کہ اس نے میری توجہ ایک ایسے موضوع کی طرف دلائی جس کا نتیجہ عظیم ہوگا۔ بابا زمان ذرا دیر کو رکے اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ تھکن زدہ، دبلے اور زرد روح دکھائی دے رہے تھے، یوں جیسے ان گزشتہ دنوں میں ان کی عمر خاصی بڑھ گئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا تو ان کی آواز ایک غیر متوقع عزم سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شہر جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہاں ایک عالم فاضل شخصیت رہتی ہے۔ وہ الفاظ کے استعمال میں تو ماہر ہیں مگر تشبیہات میں نہیں، کیونکہ وہ شاعر نہیں۔ ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے، ان کا احترام کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ خود کسی کے محب نہیں ہیں۔ ایسے اسباب کے باعث جو میری اور آپ کی رسائی سے باہر ہیں، ہماری خانقاہ میں سے کسی کو ان سے ملنے جانا اور ان کا رفیق بننا ہوگا۔ میرا دل میرے سینے میں جیسے سکڑ گیا۔ میں نے آہستگی، بے حد آہستگی سے سانس خارج کی۔ میں ایک اصول کو یاد کرنے سے خود کو روک نہ پایا: تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آسانی سے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ آپ درست راستے پر ہیں۔ خلوت ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں کسی کی کمی محسوس نہ ہوتے ہوئے تنہا ہونا، لیکن آخر کار بہترین یہی ہے کہ کوئی شخص ڈھونڈ لیا جائے، کوئی شخص جو آپ کا آئینہ دار ہو۔ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے شخص کے آئینہ قلب میں ہی آپ اپنا عکس اور اپنے اندر خدا کے ظہور یا جلوے کو دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ نے بات جاری رکھی: میں یہاں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی رضاکارانہ طور پر اس روحانی سفر پر جانا چاہے گا؟ میں خود کسی کو متعین کر سکتا تھا، مگر یہ کوئی ایسا کام نہیں جو فریضہ سمجھ کر ادا کیا جا سکے، کیونکہ یہ صرف محبت کی خاطر اور محبت کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان درویش نے بولنے کی اجازت چاہی: وہ عالم کون ہیں؟ میں ان کا نام صرف اس شخص پر آشکار کر سکتا ہوں جو جانے پر آمادہ ہو۔
یہ سن کر کئی درویشوں نے پرجوش ہو کر بے صبری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ 9 امیدوار تھے، میں ان میں شامل ہو کر 10واں بن گیا۔ بابا زمان نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کریں۔ ایک بات اور ہے جو اپنا ذہن بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جان لیں۔ اس پر شیخ نے ہمیں بتایا کہ اس سفر میں بڑا خطرہ اور بے مثال مشکلات تھیں اور واپسی کی کوئی یقین دہانی نہ تھی۔ فوراً ہی سب ہاتھ نیچے ہو گئے سوائے میرے۔ بابا زمان نے پہلی مرتبہ دیر تک میری آنکھوں میں جھانکا اور جیسے ہی میری نگاہیں ان سے ملیں میں سمجھ گیا کہ وہ شروع سے آگاہ تھے کہ رضاکار صرف میں ہی ہوں گا۔ شمس تبریز، شیخ نے آہستگی اور اس طرح مغموم انداز میں کہا جیسے میرا نام ان کے منہ میں کوئی بوجھل ذائقہ چھوڑ گیا ہو۔ میں آپ کے عزم کا احترام کرتا ہوں مگر آپ اس سلسلہ طریقت کے پوری طرح رکن نہیں ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ شیخ دیر تک غور و فکر کے عالم میں خاموش رہے، پھر غیر متوقع طور پر وہ کھڑے ہوئے اور بات ختم کی۔ آؤ ذرا دیر کو یہ موضوع ترک کر دیں، آمد بہار پر ہم دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے۔ میرا دل مائل بغاوت ہو گیا۔ بابا زمان جانتے تھے کہ میری بغداد آمد کا سبب ہی یہی تھا، پھر بھی وہ مجھے میرے مقدر کی تکمیل کے موقع سے محروم کیے دے رہے تھے۔ کیوں آفندی؟ انتظار کیوں؟ جبکہ میں اسی لمحے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف شہر اور عالم کا نام بتائیے اور میں اپنے رستے پر ہوں گا، میں نے بے ساختہ کہا۔ لیکن شیخ نے فوراً ہی ایسے سرد اور سخت لہجے میں جواب دیا جو میں ان سے سننے کا عادی نہ تھا۔ بحث نہیں، اجلاس ختم ہوا۔ وہ ایک طویل اور سخت موسم سرما تھا، باغ منجمد تھا اور میرے لب بھی۔ اگلے 3 ماہ میں نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ ہر روز میں مضافات میں لمبی سیر کیا کرتا، اس امید میں کہ کوئی ایسا درخت دکھائی دے جائے جس پر شگوفے پھوٹ رہے ہوں۔ لیکن برف باری کے بعد مزید برف باری ہوئی، بہار افق پر کہیں نہ تھی۔ پھر بھی باہر سے میں جتنا مایوس اور دل شکستہ دکھائی دیتا تھا، اپنے ذہن میں ایک اور اصول رکھتے ہوئے اندر سے اتنا ہی شکر گزار اور پر امید رہا۔ ایک اصول تھا جو میرے مزاج سے موزوں تھا۔ زندگی میں کچھ بھی رونما ہو جائے، زندگی چاہے کتنی ہی دشوار لگنے لگے، مایوسی کے کبھی قریب بھی مت پھٹکنا۔ حتیٰ کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب اللہ صرف تمہارے لیے کوئی نیا دروازہ وا کر دے گا۔ شکر گزار بنو، سب اچھا ہو تو شکر گزاری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے جو اسے بخشی جائیں، بلکہ اس سب کے لیے بھی مشکور رہتا ہے جس سے اسے محروم رکھا جائے۔ پھر ایک صبح آخر کار مجھے برف کی پرتوں تلے سے پھوٹتا کسی شیریں نغمے جیسا پرمسرت ایک خیرہ کن رنگ کا نظارہ دکھائی دیا۔ وہ ننھے ننھے کاسنی پھولوں سے بھری تپتیا گھاس کی جھاڑی تھی۔ میرا دل مسرت سے معمور ہو گیا۔ خانقاہ واپس آتے ہوئے مجھے سنہری بالوں والا نو مرید ملا۔ میں نے خوشی خوشی اسے سلام کیا۔ وہ مجھے اپنی ترش روح خاموشی میں گم دیکھنے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ مسکراؤ لڑکے، میں چلایا، دیکھتے نہیں بہار آ گئی ہے۔ اس روز کے بعد قدرتی مناظر حیران کن تیزی سے بدلنے لگے۔ برف پگھلی، درختوں پر شگوفے پھوٹے، چڑیاں اور گانے والی چڑیاں لوٹ آئیں، اور زیادہ دیر نہ گزری کہ فضا ایک ہلکی سی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ ایک صبح ہمیں پھر سے تانبے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اس مرتبہ بڑے کمرے میں پہنچنے والا پہلا شخص میں تھا۔ ایک بار پھر ہم شیخ کے گرد ایک بڑے دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے اور انہیں اس ممتاز مسلمان عالم کے بارے میں باتیں کرتے سنا جو سب کچھ جانتے تھے ماں سوائے داغ محبت کے۔ ایک بار پھر میرے سوا کسی نے خدمات پیش نہ کیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ صرف شمس تبریز ہی نے خدمات پیش کی ہیں، بابا زمان نے اعلان کیا۔ ان کی آواز کا آہنگ بلند ہو رہا تھا اور پھر بھی وہ ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی۔ لیکن فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں موسم خزاں کا انتظار کروں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کا یقین نہ کر پایا۔ التوا کے 3 طویل مہینوں بعد یہاں تھا میں، روانہ ہونے کو تیار، اور شیخ مجھے اگلے مزید 6 ماہ سفر ملتوی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں نے احتجاج کیا، شکایت کی اور شیخ سے التجا کی کہ مجھے شہر اور عالم کا نام بتا دیں، مگر ایک بار پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم اس مرتبہ مجھے معلوم تھا کہ انتظار آسان ہوگا، کیونکہ مزید تاخیر
نہ کی جا سکتی تھی۔ سرما سے بہار تک ثابت قدم رہنے کے بعد میں بہار سے خزاں تک اپنی آتش پر قابو رکھ ہی سکتا تھا۔ بابا زمان کے انکار نے مجھے بددل نہ کیا، اگر کچھ کیا تو میرے جذبے کو فروزاں اور عزم کو مزید توانا کر دیا تھا۔ ایک اور اصول کے مطابق صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں، اس سے مراد ہے اتنی دور اندیشی کہ کسی عمل کے انجام پر بھروسہ کیا جائے۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے خار پر نگاہ کرتے پھول دکھائی دے، رات نظر میں ہو اور دکھائی صبح کا اجالا دے۔ بے صبری کا مطلب ہے کوتاہ بینی، یعنی کوئی شخص انجام کو دیکھنے کے قابل نہ ہو پائے۔ محبان الہی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں کیونکہ وہ خوب آگاہ ہوتے ہیں کہ ہلال کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ موسم خزاں کے آغاز پر تانبے کی گھنٹی تیسری بار بج اٹھی۔ میں بلا عجلت اور پورے اعتماد سے آگے بڑھا، اس بھروسے کے ساتھ کہ اب معاملات بالآخر طے ہو جائیں گے۔ جب بابا زمان نے ایک بار پھر مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے نگاہ چرائی، نہ موضوع بدلا، اس کے بجائے انہوں نے میری طرف دیکھ کر عزم سے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شمس، کوئی سوال نہیں کہ آپ ہی کو اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے، کل صبح آپ اپنے راستے پر ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے شیخ کی دستبوسی کی۔ آخر عرصے کے بعد میں اپنے رفیق سے ملنے جا رہا تھا۔ بابا زمان مجھے دیکھ کر گرم جوشی اور کسی گہری فکر میں مشغول مسکرائے، بالکل جس طرح کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتے مسکراتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے خاکی لبادے سے ایک مور بند خط نکالا اور وہ مجھے تھمانے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہر کسی نے ان کی پیروی کی، میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ میں نے موم کی مور کھولی، اس کے اندر نفیس تحریر میں وہ معلومات تھیں، شہر اور عالم کا نام۔ بظاہر مجھے کسی مولانا جلال الدین رومی سے ملنے کے لیے کونیا جانا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے یہ نام پہلے کبھی نہ سنا تھا، بس اتنا واقف تھا کہ وہ کوئی مشہور عالم ہو سکتے تھے، لیکن میرے لیے وہ ایک مکمل اسرار تھے۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کے نام کے حروف دہرائے، طاقتور اور درخشاں، رے، مخملی، واو، بے خوف اور خود اعتماد، میم، اور پر اسرار یہ، جسے ابھی حل ہونا تھا۔ ان حروف کو ملا کر میں نے وہ نام بار بار دہرایا، یہاں تک کہ وہ لفظ کسی مٹھائی کی شیرینی کے ساتھ میرے زبان پر گھل گیا اور اس قدر مانوس ہو گیا جیسے پانی، روٹی یا دودھ۔ ایلا، نارتھمپٹن، 22 مئی 2008۔ اپنی سفید دلائی تلے ایلا خود کو ناتواں محسوس کرتے خراب گلے کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی۔ دیر تک جاگنے اور متواتر کئی راتیں اپنے معمول کی حد سے زیادہ میں نوشی کرنے پر اسے یہ قیمت چکانی پڑی۔ پھر بھی وہ ناشتے کی تیاری کے لیے نیچے گئی اور اپنے جڑواں بچوں اور شوہر کے ہمراہ میز پر بیٹھے اس نے پوری کوشش کی کہ اسکول میں پولیس گاڑیوں پر ان کی گپ شپ میں دلچسپی دکھائے، جبکہ اس وقت وہ بس واپس بستر میں لیٹ کر سونا چاہتی تھی۔ اچانک اورلی اپنی ماں کی طرف مڑی اور پوچھنے لگی، ایوی کہتا ہے کہ ہماری بہن دوبارہ کبھی گھر نہیں آئے گی، کیا یہ سچ ہے موم؟ اس کے لہجے میں شک اور الزام کی بو تھی۔ یقیناً یہ سچ نہیں ہے، تمہاری بہن اور میرا جھگڑا ہوا تھا جیسا کہ تم جانتی ہو، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایلا نے کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اسکاٹ کو فون کیا تھا اور اسے جینٹ کو چھوڑنے کا کہا تھا؟ ایبی نے بظاہر اس موضوع سے مزہ لیتے ہوئے دانت نکال کر پوچھا۔ ایلا نے پوری آنکھیں کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا، لیکن ڈیوڈ نے یوں بھویں اچکائیں اور ہاتھ جھٹکے جیسے اشارے میں کہتا ہو کہ انہیں ایسی باتیں بتانے والا وہ نہیں تھا۔ کوشش کر کے خود کو پرسکون کرتے ایلا اپنے لہجے میں حکمانہ تاثر لے آئی جس میں وہ اپنے بچوں کو ہدایت دیا کرتی تھی۔ یہ درست نہیں ہے، میں نے اسکاٹ سے بات ضرور کی تھی، لیکن میں نے اسے تمہاری بہن کو چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، میں نے صرف شادی میں جلدی نہ کرنے کا کہا تھا۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، اورلی نے پورے یقین سے اعلان کیا۔ ہاں، جیسے کوئی لڑکا تمہیں بیوی بنانا ہی تو چاہے گا، ایوی نے ٹکڑا توڑ کر جواب دیا۔ اپنے جڑواں بچوں کو ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے سنتی ایلا کے ہونٹوں پر گھبراہٹ زدہ مسکراہٹ آ ٹھہری، جس کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ ایلا نے اسے دبانے کی کوشش کی مگر مسکراہٹ وہاں موجود تھی، اس کی جلد تلے نقش۔ جب ان کا دن اچھا گزرنے کی دعا کے ساتھ اس نے انہیں رخصت کیا، واپس میز پر اپنی سیٹ پر پہنچ کر ہی وہ اس مسکراہٹ سے نجات پا سکی، اور ایسا اس نے خود کو منہ بسورنے کی اجازت دے کر کیا۔ کچن یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہاں چوہوں کی کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ ادھ کھائے انڈے، سیریل کے آدھے چھوڑے پیالے اور کاؤنٹر پر گندے مگ کا ڈھیر۔
باہر جانے کے لیے بے چین اسپرٹ ٹہل رہا تھا، لیکن کافی کے 2 کپ اور ملٹی وٹامن مشروب کے بعد بھی ایلا بس اتنا ہی کر پائی کہ اسے چند منٹوں کے لیے باہر باغ میں ہی لے جا سکی۔ باغ سے واپسی پر ایلا کو آنسرنگ مشین کی سرخ بتی جلتی بجھتی ملی۔ اس نے بٹن دبایا اور اسے خوشی ہوئی کہ جینٹ کی سریلی آواز کمرے میں پھیل گئی۔ موم، آپ موجود ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے نہیں، ورنہ آپ فون اٹھا لیتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اوکے، مجھے آپ پر اس قدر غصہ تھا کہ میں دوبارہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب میں اس بارے میں ٹھنڈی ہو چکی ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ نے جو کیا وہ غلط تھا، یہ یقینی بات ہے۔ آپ کو کبھی اسکاٹ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ سنیں، آپ کو سارا وقت میری حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اب وقت سے پہلے پیدا ہونے والی وہ بچی نہیں جسے انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے۔ ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنا چھوڑ دیں، بس مجھے میری مرضی سے جینے دیں، ٹھیک ہے؟ ایلا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کے دماغ میں نوزائیدہ جینٹ کی صورت گھوم گئی۔ اس کی جلد بے حد سرخ اور اداس، اس ننھی اور تقریباً شفاف انگلیوں کی جھریاں، سانس لینے کی ٹیوب سے منسلک اس کے پھیپھڑے۔ وہ اس دنیا کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ایلا نے کئی بے خواب راتیں محض اس کی سانسوں کی آواز سنتے گزاری تھی، صرف اس یقین دانی کے لیے کہ وہ زندہ تھی اور زندہ بچ جائے گی۔ موم، ایک اور بات، جینٹ مزید بولی، جیسے اسے بعد میں کوئی خیال آیا ہو، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس مقام پر ایلا نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کا دماغ عزیز کی ای میل کی طرف چلا گیا۔ منت کے اس پیڑ نے اس کی منت پوری کر دی تھی، کم سے کم اس کا پہلا حصہ تو ضرور۔ اسے فون کر کے جینٹ نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا۔ اب ایلا کی باری تھی کہ وہ باقی سب کام مکمل کرتی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سیل فون پر کال کی اور اسے کیمپس لائبریری کے راستے میں پایا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا ہے یعنی؟ سنو، مجھے بے حد افسوس ہے، میں تم سے معذرت کرنا چاہتی ہوں۔ توقف ہوا، مختصر مگر بھرپور۔ کوئی بات نہیں موم، نہیں ایسا نہیں، مجھے تمہارے جذبات کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ اس سب کو چھوڑ دیں، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جینٹ نے کہا، یوں جیسے وہ ماں تھی اور ایلا اس کی باغی بیٹی۔ ہاں ڈیئر۔ اب جینٹ کی آواز رازدارانہ سرگوشی میں ڈھل گئی، یوں جیسے وہ جو کچھ آگے پوچھنے جا رہی تھی اس سے خائف تھی۔ آپ نے اگلے روز جو کہا اس نے مجھے کسی قدر پریشان کر دیا۔ میرا مطلب ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ واقعی ناخوش ہیں؟ بالکل نہیں، ایلا نے قدرے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے 3 خوبصورت بچے پیدا اور بڑے کیے، میں ناخوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ لیکن جینٹ قائل دکھائی نہ دی۔ میرا مطلب ڈیڈی سے تھا۔ ایلا کو معلوم نہ تھا کہ سوائے سچ کے وہ اور کیا کہے۔ تمہارے باپ اور میری شادی کو ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اتنے برسوں بعد بھی محبت میں گرفتار رہنا مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جینٹ بولی، اور عجیب طور پر ایلا کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی سمجھتی تھی۔ اس کے فون رکھنے کے بعد ایلا نے خود کو محبت کے بارے میں سوچنے کی اجازت دی۔ وہ اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیسے وہ جو اس قدر مجروح اور خشک مزاج ہو چکی تھی کبھی دوبارہ محبت کا تجربہ کر سکتی تھی۔ محبت تو ان کے لیے ہوتی ہے جو اس بے لگام گردش کرتی دنیا میں کسی سبب یا قافیے کی تلاش میں تھے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو عرصہ ہوا جستجو ہی چھوڑ چکے تھے۔ دن ڈھلنے سے پہلے اس نے عزیز کو جواب لکھا، ڈیئر عزیز، اگر میں یوں پکار سکتی ہوں تو۔ تمہارے مہربان اور دل خوش کن جواب کا شکریہ، جس نے مجھے خاندانی بحران سے گزرنے میں خاصی مدد دی۔ میری بیٹی اور میں اس ناگوار غلط فہمی کو بلانے میں کامیاب ہو گئے، جیسا کہ تم نے اسے نرمی سے نام دیا تھا۔ ایک چیز کے بارے میں تو تم بالکل درست تھے۔ میں مسلسل 2 مخالف چیزوں کے درمیان ڈگمگا رہی ہوں، جارحانہ اور مجہول یا غیر متحرک۔ میں اپنے پیاروں کی زندگیوں میں بہت دخل دیتی ہوں، یا پھر میں خود ان کے اقدامات پر بالکل بے بس ہو جاتی ہوں۔ جہاں تک تسلیم کرنے یا سر جھکانے کی بات ہے، مجھے کبھی اس قسم کی پرسکون دستبرداری کا تجربہ نہیں ہوا جس کے بارے میں تم نے لکھا تھا۔ ایمانداری سے کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ صوفی کیسے بنتے ہیں، لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا ہے کہ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی میں نے کچھ چاہنا اور مداخلت کرنا چھوڑ دیا تو جینٹ اور میرے درمیان معاملے بالکل ویسے ہو گئے جیسا میں چاہتی تھی۔ میں تمہاری مقروض احسان ہوں، میں بھی تمہارے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک عرصہ ہوا جب سے میں نے خدا کے دروازے پر دستک نہیں دی کہ اب مجھے یقین نہیں آتا خدا اب بھی اسی جگہ ہی رہتا ہے یا نہیں۔ کیا میں تمہاری کہانی کے کارواں سرائے کے مالک جیسی بات کر رہی ہوں؟ فکر مت کرو، میں اس کے جیسی تلخ مزاج بالکل نہیں، ابھی تو نہیں۔ نارتھمپٹن، میں تمہاری دوست ایلا۔ مکتوب بغداد سے کیسری، 29 ستمبر 1243۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر سید برہان الدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
آپ کا خط موصول ہونے پر اور یہ جان کر مجھے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ آج بھی راہ محبت پر قائم ہیں، تاہم آپ کے خط نے مجھے گو مگو کے عالم میں ڈال دیا، کیونکہ جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ رومی کے رفیق کی تلاش میں ہیں، میں اسی وقت جان گیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اب میں کیا کروں۔ آپ جانتے ہیں میری چھت تلے مقیم ایک سرگرداں درویش شمس تبریز آپ کے خط میں بیان کردہ تفصیلات پر پورے اترتے ہیں۔ شمس اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کسی خاص مقصد سے دنیا میں موجود ہیں اور زندگی کے اس مقام پر ان کی خواہش ہے کہ وہ کسی عالم کا سینہ روشن کریں۔ وہ کسی مرید کی تلاش میں ہیں، نہ ہی انہیں کسی شاگرد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اللہ سے کسی رفیق کے لیے دعا کی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی عام انسان کی تلاش میں نہیں، وہ اپنا ہاتھ کسی ایسے شخص کی نبض پر رکھنا چاہتے ہیں جو راہ حق پر دنیا کی رہنمائی کرے۔ جب مجھے آپ کا خط ملا تو میں تب ہی جان گیا کہ شمس تبریز کی تقدیر میں مولانا رومی سے ملاقات ہے۔ پھر بھی تمام درویشوں کو برابر کا موقع دینے کے لیے میں نے انہیں اکٹھا کیا اور کسی تفصیل میں جائے بغیر انہیں بتایا کہ ایک عالم ہے جن کی شرح طلب ہونا ہے۔ یہ سن کر پرجوش اور وہاں جانے کے امیدوار تو سبھی ہوئے، مگر یہ جان کر کہ اس ذمہ داری کی راہ میں کئی خطرات تھے، صرف شمس تبریز ہی ثابت قدم رہے۔ یہ پچھلے سال موسم سرما کی بات ہے، بہار اور پھر خزاں میں بھی یہی منظر دہرایا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اتنا انتظار کیوں کیا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور صاف گوئی سے بیان کروں تو میں ایک ہی سبب پیش کر سکتا ہوں، میں خود شمس تبریز کا گرویدہ ہو چکا ہوں۔ مجھے یہ بات اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ میں انہیں کسی خطرناک سفر پر روانہ کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں شمس تبریز عام انسانوں کی مانند نہیں۔ جب تک انہوں نے کلندری زندگی اختیار کیے رکھی اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ کسی شہر میں رہتے اور شہر کے باسیوں سے گھلتے ملتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ کچھ ایسا کریں گے کہ عام لوگ ان سے خفا اور برہم ہوں۔ یہی سبب تھا کہ میں نے ان کے سفر کو ملتوی کرنے کی جتنی ہو سکی کوشش کی۔ ان کی روانگی سے ایک روز قبل شمس تبریز میرے ہمراہ شہتوت کے درختوں کے جھنڈ میں شام کی سیر کو نکل گئے، جہاں میں نے ریشم کے کیڑے پا رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ پختہ عادتیں کبھی نہیں بدلتی۔ جذبہ محبت بھی ریشم کی مانند ہے، تکلیف دہ حد تک نازک اور حیرت انگیز حد تک مضبوط۔ میں نے تبھی شمس تبریز کو بتایا کہ کیسے ریشم کا کیڑا اپنے کوئے سے باہر آتے ہوئے اسی ریشم کو برباد کر دیتا ہے جسے وہ تیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاشتکار کو ریشم کے کیڑے یا ریشم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ بیشتر اوقات وہ ریشم کو بچانے کے لیے کوئے میں موجود ریشم کے کیڑے کو مار دیتے ہیں۔ ایک ریشمی رومال بنانے میں ریشم کے ہزاروں کیڑوں کی زندگیاں صرف ہوتی ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی، خشک ہوا چلنے لگی اور میں کپ کپا گیا۔ بڑھاپے میں سردی کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن میں آگاہ تھا کہ میں سردی کے باعث نہیں کپ کپایا تھا۔ سبب یہ تھا کہ مجھے ادراک ہو گیا کہ وہ آخری مرتبہ تھی کہ شمس تبریز میرے باغ میں کھڑے ہوتے۔ ہم دوبارہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے، اس دنیا میں تو نہیں۔ شمس تبریز بھی اس حقیقت کو محسوس کر چکے تھے کیونکہ ان کی آنکھوں میں اب افسردگی تھی۔ اگلے روز پو پھٹتے ہی شمس تبریز میری دستبوسی کے لیے آئے اور مجھ سے دعا چاہی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے لمبے سیاہ بال اور ریش مونڈ لی۔ اس کا سبب انہوں نے بتایا، نہ ہی میں نے پوچھا۔ روانگی سے قبل شمس تبریز نے کہا کہ اس داستان میں ان کا کردار ریشم کے کیڑے سے مشابہ تھا اور رومی اس کے حقیقی کے خول میں بند ہوں گے، اور جب وقت مکمل ہو جائے گا اور ریشم بنا جائے گا تبھی باہر آئیں گے۔ لیکن انجام کار ریشم کو باقی رہنا تھا اور ریشم کے کیڑے کو فنا ہو جانا تھا۔ یوں وہ کونیا روانہ ہوئے۔ اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے درست قدم اٹھایا اور آپ نے بھی، لیکن میرا دل اداسی سے بوجھل ہے اور میں اس انتہائی غیر معمولی اور غیر مطیع درویش کی کمی ابھی سے محسوس کر رہا ہوں جس کا کبھی میری خانقاہ نے خیر مقدم کیا تھا۔ انجام کار ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ آپ کی کفایت فرمائے۔ بابا زمان۔ 9 مرید، بغداد، 29 ستمبر 1243۔ بلا شبہ درویشی آسان نہیں، ہر کسی نے مجھے اس سے متنبع کیا تھا یہ تذکرہ کرنا، مگر وہ بھول گئے کہ درویش بننے کے لیے مجھے کسی جہنم سے گزرنا ہوگا۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں کسی کتے کی طرح کام کر رہا ہوں۔ دن کا بیشتر وقت تو میں اتنی سخت محنت کرتا ہوں کہ جب آخر کار سونے کے لیے چٹائی پر لیٹتا ہوں تو اپنے عضلات میں ہوتے درد اور پیروں میں اٹھتی تھرتھراہٹ کے باعث سو نہیں پاتا۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا کبھی کسی نے توجہ بھی کی کہ مجھ سے کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی توجہ میں یہ بات آتی ہے بھی تو وہ یقیناً ہمدردی ظاہر نہیں کرتے، اور میں جس قدر شدت سے تگ و دو کرتا ہوں یہ اسی قدر بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔
وہ میرا نام تک نہیں جانتے۔ 9 مرید وہ مجھے پکارتے ہیں اور میری پیٹھ پیچھے سرگوشیوں میں وہ سنہری بالوں والا نادان۔ اب تک بدترین ہے باورچی خانے میں باورچی کی نگرانی میں کام کرنا۔ اس آدمی کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ وہ کسی خانقاہ میں باورچی کے بجائے منگول فوج کا پیاسا فوجی سالار ہو سکتا تھا۔ مجھے نہیں یاد آیا کہ اس نے کبھی کسی سے کوئی اچھی بات کی ہو۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وہ مسکرانا بھی جانتا ہے۔ ایک بار میں نے ایک مقدم درویش سے پوچھا کہ کیا سب نو آموز شاگردوں کو باورچی خانے میں باورچی کے ساتھ کام کرنے کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا اور جواب دیا، سب کو تو نہیں، صرف چند ایک کو۔ پھر میں ہی کیوں؟ شیخ یہ کیوں چاہتے تھے کہ میں دوسرے مریدوں کی نسبت زیادہ تکلیف سے گزروں؟ کیا اس لیے کہ میرا نفس ان سے زیادہ سرکش اور اسے نظم و ضبط سیکھنے کے لیے زیادہ سخت برتاؤ کی ضرورت ہے؟ ہر روز میں سب سے پہلے بیدار ہوتا ہوں تاکہ قریبی کھاڑی سے پانی بھر کر لا سکوں۔ پھر میں چولہا جلاتا ہوں اور ہیل کی چپٹی روٹیاں بناتا ہوں۔ ناشتے میں دیے جانے والے شوربے کی تیاری بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ 50 لوگوں کو کھانا پکانا آسان نہیں۔ سب کچھ بڑی بڑی دیگوں میں پکتا ہے جو نانے کے نان سے چھوٹی نہیں ہوتی، اور اندازہ کریں کہ انہیں بعد میں مانج کر صاف کون کرتا ہے۔ صبح پو پھٹنے سے لے کر شام کا دھندلکا پھیلنے تک میں فرشوں پر پچارا لگاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، سیڑھیاں پونچھتا ہوں، سین میں جھاڑو لگاتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں اور گھنٹوں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پر بیٹھے فرش کے پرانے چرچراتے تختے مانج رگڑ کر صاف کرتا ہوں۔ میں مربے اور مسالے دار مزیدار کھانے تیار کرتا ہوں۔ میں گاجروں کا اچار ڈالتا ہوں، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان میں اتنا نمک ضرور ہو کہ اس میں انڈا تیر سکے۔ اگر میں نمک زیادہ یا کم ڈال دوں تو باورچی کو دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ سارا مرتبان توڑ ڈالتا ہے، اور پھر مجھے سب کچھ نئے سرے سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مجھ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ ہر کام سر انجام دیتے ہوئے میں عربی میں دعاؤں کا ورد کیے جاؤں۔ باورچی چاہتا ہے کہ میں اونچی آواز میں پڑھوں تاکہ وہ جانچ سکے کہ میں بیچ میں کہیں کچھ چھوڑتا یا غلط تلفظ سے ادائیگی تو نہیں کرتا۔ سو میں عبادت کرتا اور کام کرتا ہوں، کام کرتا اور عبادت کرتا ہوں۔ باورچی خانے میں تم جتنی مشقت سہو گے بیٹے، اتنی جلدی ہی تم بڑے اور سمجھدار ہوگے، میرا اذیت رساں دعویٰ کرتا ہے۔ جب تم کھانا پکانا سیکھ رہے ہوگے تمہاری روح میں ابال آئے گا، لیکن یہ آزمائش کب تک جاری رہے گی؟ ایک مرتبہ میں نے پوچھا۔ 1001 دن، اس کا جواب تھا۔ اگر داستان گو شہرزاد اتنے عرصے تک ہر شب ایک نئی کہانی سنا سکتی تھی تو تم بھی یہ جھیل لوگے۔ یہ بالکل پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ کیا میں کسی طرح بھی اس باتونی شہرزاد سے مشابہت رکھتا ہوں؟ اس کے ساتھ ساتھ اسے تو بس مخملی تکیوں سے ٹیک لگا کر بیکار بیٹھنا اور رنگ برنگی کہانیاں گھڑنی تھیں، جس دوران وہ ظالم شہزادے کو میٹھے انگوروں اور اپنے تخیل سے گھڑی داستانوں پر پالتی۔ مجھے اس میں کوئی محنت دکھائی نہیں دیتی۔ اگر اس کو وہ کام کرنے کا کہا جائے جو میں کرتا ہوں تو وہ ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اور کوئی گنتی کر رہا ہے یا نہیں، مگر میں یقیناً کر رہا ہوں شمار، اور میرے ابھی 624 دن باقی ہیں مزید۔ اپنی آزمائش کے پہلے 40 روز میں نے ایک اتنی چھوٹی اور نیچی چھت والی کوٹھری میں گزارے کہ میں لیٹ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا، اور مجھے سارا وقت اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا۔ اگر مجھے ڈھنگ کے کھانے یا کسی آرام کی چاہ ہوتی، میں تاریکی یا تنہائی سے خوف زدہ ہوتا، یا خدا نہ کرے مجھے کسی عورت کے متعلق کوئی بہکاتا خواب آتا تو مجھے روحانی مدد کے لیے چھت سے لٹکتی نک رہی گھنٹیوں کو بجانے کا حکم تھا۔ میں نے کبھی گھنٹی نہ بجائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کبھی کوئی بھٹکانے والا خیال نہ آیا تھا، لیکن کچھ بھٹکتے خیال آنے میں کیا برائی ہے جب آپ ہل بھی نہ سکتے ہوں۔ گوشہ نشینی کا یہ وقت گزارنے پر مجھے باورچی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کو باورچی خانے بھیج دیا گیا۔ گوشہ نشینے کا یہ وقت گزرنے پر مجھے باورچی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے کو باورچی خانے میں بھیج دیا گیا، اور تکلیف میں نے خوب اٹھائی۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ میں اس کی طرف چاہے تلخ بھی تھا، مگر میں نے باورچی کے اصول کبھی نہیں توڑے۔ یعنی اس شام سے پہلے جب تک شمس تبریز کی آمد ہوئی، اس رات جب بالآخر باورچی نے مجھے آ پکڑا تو اس نے میری زندگی کی بدترین پٹائی کی۔ ایک کے بعد ایک بید مجنوں کی چھڑیاں اس نے میری کمر پر توڑ دیں۔ پھر اس نے میرے جوتے دروازے کے سامنے یوں رکھ دیے کہ ان کا رخ باہر کی جانب تھا، یہ واضح کرنے کو کہ وہ میرے جانے کا وقت تھا۔ درویشی خانقاہ میں وہ کبھی بھی آپ کو باہر نکالتے ہیں
نہ ہی کھل کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کے بجائے وہ آپ کو خاموشی سے رخصت کر دیتے ہیں۔ ہم تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں درویش نہیں بنا سکتے، باورچی نے اعلان کیا۔ کوئی آدمی گدھے کو پانی تک لا سکتا ہے مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ گدھے میں خود پیاس ہونی چاہیے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ یقیناً اس میں گدھا میں ہی تھا۔ صاف گوئی سے کہوں تو اگر شمس تبریز نہ ہوتے تو میں یہ جگہ عرصہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہوتا۔ ان کے متعلق میرے تجسس نے مجھے یہاں روکے رکھا۔ میں پہلے کبھی ان جیسے کسی شخص سے نہ ملا تھا۔ انہیں کسی کا ڈر تھا، نہ وہ کسی کی اطاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ باورچی بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ اگر اس خانقاہ میں کوئی میرے لیے مثالی نمونہ تھا تو وہ اپنے سیر، وقار اور سرکشی کے سبب شمس تبریز تھے، منکسر المزاج بوڑھے شیخ نہیں۔ ہاں، شمس تبریز ہی میرے شجیع سورما تھے۔ ان سے ملنے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی مسکین سا درویش نہیں بنوں گا۔ اگر میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارتا تو میں انہی کی طرح نڈر، ثابت قدم اور باغی بن سکوں گا۔ جب موسم خزاں آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ شمس تبریز جا رہے تھے، میں نے ان کے ہمراہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا فیصلہ کر چکنے کے بعد میں بابا زمان سے ملنے گیا اور انہیں چراغ کی روشنی میں بیٹھے ایک پرانی کتاب پڑھتے پایا۔ تم کیا چاہتے ہو لڑکے؟ انہوں نے یوں بیزاری سے پوچھا جیسے محض مجھے دیکھتے ہی وہ اکتا گئے تھے۔ میں جتنا منہ پھٹ ہو سکتا تھا اس سے میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ شمس تبریز جلد ہی یہاں سے جا رہے ہیں آفندی۔ میں ان کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ انہیں راستے میں کسی کی رفاقت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان کی اتنی پرواہ کرتے ہو، شیخ نے شک و شبے کے عالم میں کہا۔ یا ایسا اس لیے ہے کہ تم باورچی خانے کی اپنی ذمہ داریوں سے گریز کرنا چاہتے ہو؟ تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، تمہیں ابھی بمشکل ہی درویش کہا جا سکتا ہے۔ شاید شمس تبریز جیسے کسی شخص کے ساتھ سفر پر جانا میرا امتحان ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کہنا خاصی بے باکی اور گستاخی تھی، مگر پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ آفندی نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور غور و فکر کرنے لگے۔ ان کی خاموشی جتنی بڑھتی رہی اتنا ہی میں قائل ہو گیا کہ وہ میری بے ادبی پر مجھے سرزنش کریں گے اور باورچی کو بلا کر اسے مجھ پر نظر رکھنے کا کہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے ناامیدی سے میری طرف دیکھا اور سارے لا دیا۔ شاید تم خانقاہ کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے میرے بیٹے۔ آخرکار ہر 7 مریدوں میں سے جو اس راستے پر روانہ ہوتے ہیں صرف کوئی ایک ہی آگے جاتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم درویش بننے کے لیے موزوں نہیں ہو اور تمہیں اپنی قسمت کہیں اور تلاش کرنی چاہیے۔ جہاں تک شمس تبریز کے سفر میں ان کا ساتھ دینے کی بات ہے، اس بارے میں تمہیں انہی سے پوچھنا پڑے گا۔ یوں مجھے گویا اطلاع دے کر بابا زمان نے اپنے سر کے دوستانہ مگر فیصلہ کن اشارے سے وہ باب بند کر دیا اور دوبارہ اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے۔ مجھے اداسی محسوس ہوئی اور اپنا آپ بہت چھوٹا مگر عجیب طور پر آزاد لگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔